ایران پر کل کی طرح آج بھی حملے کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پھر دھمکی۔ ٹرمپ نے کہا ایران سے بات چیت مکمل ہو چکی، صرف معاہدے پر دستخط کرنے ہیں۔ ایران صرف معاہدے کی دستاویز پر دستخط کر دے۔ پاکستان کی درخواست پر ایران کو وقفہ دیا تھا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے کہنے پر جنگ بندی کی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اب بھی جنگ روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ بامقصد معاہدہ چاہتے ہیں، ایسا معاہدہ چاہتے ہیں کہ ایران کا ایٹمی ہتھیار کا راستہ رک جائے۔ ڈیل کے قریب تھے لیکن ایران میں بے وقوف لوگ بیٹھے ہیں۔ دیکھتے ہیں معاملات کہاں جاتے ہیں۔ ایران کو اب ایک اچھی ڈیل کر لینی چاہیے۔ ایران خطے میں نہ جنگ نہ امن کی موجودہ صورتحال سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں یہ جنگ ختم کرنا ہوگی، لیکن اگر وہ حملہ کریں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران ہرگز ہتھیار نہیں ڈالے گا، دشمن تقسیم پیدا کر کے اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایران دشمن کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا۔ بمباری سے کسی ملک کو سرنڈر پر مجبور کرنا ناممکن ہے۔ ترجمان ایرانی فوج کہتے ہیں ٹرمپ نے جو دھمکی دی واپس اس کے منہ پر ماری۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کو پہلے سے خطرناک اور دردناک جواب دیں گے۔ جنرل شکارجی نے کہا ہمیں کوئی پریشانی نہیں، دشمن کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہے۔ پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب حادثے کا شکار۔ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام فوجی جوان اور عملہ شہید ہو گیا۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر ٹیک آف کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ فنی خرابی کے باعث پیش آیا۔ حادثے کی اصل تکنیکی وجہ کا تعین تحقیقات کے بعد کیا جائے گا۔ امدادی ٹیمیں فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ پاک فوج نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ پاک فوج کی جانب سے شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور اظہار ہمدردی۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا حادثے پر گہرے رنج کا اظہار، لواحقین سے تعزیت۔ قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کے اہم معاشی اہداف سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا ہر معاملے پر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ صوبوں سے مشاورت کی، ٹیم ورک کے طور پر ملک کے بہترین مفاد میں فیصلے کیے۔ دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے وسائل درکار ہیں، دفاع کے لیے وسائل کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ پوری قوم خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہے ہیں۔ یقین ہے باہمی اتحاد اور اتفاق کے نتیجے میں دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ ہوگا۔ گزشتہ رات IMF کی MD سے بات چیت ہوئی۔ IMF کی MD نے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم نے وزراء اعلیٰ کے ساتھ گروپ فوٹو بھی لیا۔ قومی اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا۔ رواں مالی سال معیشت کیسی رہی؟ ARY نیوز نے اقتصادی سروے کی تفصیلات حاصل کر لی۔ GDP 4.5% کے قریب پہنچ گئی۔ زرعی پیداوار کا ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ چھوٹی بڑی صنعتیں اور مینوفیکچرنگ سیکٹر میں زبردست تیزی۔ مہنگائی بڑھنے کی رفتار کسی حد تک قابو میں رہی۔ برآمدات میں کوئی خاص بہتری نہ آ سکی۔ ٹیکس وصولی میں معمولی اضافہ۔ ترسیلات زر تاریخی سطح پر پہنچ گئی۔ زر مبادلہ ذخائر بڑھ گئے۔ ترقیاتی منصوبوں پر زیادہ کام نہ ہو سکا۔ بجلی گیس اور فراہمی آب میں معیشت پیچھے چلی گئی۔ گدوں کی تعداد بڑھ کر 61,60,000 تک جا پہنچی۔ قومی اقتصادی کونسل نے صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں 920 ارب روپے کمی پر اتفاق کر لیا۔ بلوچستان کے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی نہیں ہوگی۔ دستاویز کے مطابق بلوچستان کا ترقیاتی بجٹ 308 ارب روپے برقرار رہے گا۔ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 701 ارب روپے کم کر دیا گیا۔ سندھ کا ترقیاتی بجٹ 110 ارب روپے کم کر دیا گیا۔
खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 109 अरब रुपए कम कर दिया गया। सूबों के तरक्याती बजट की मद में अब 2218 अरब रुपए रखने की तजवीज है। जराये का कहना है सूबों ने विफाक के तरक्याती बजट पर एतराज किया। विफाक का तरक्याती बजट 126 अरब रुपए कम करके 1000 अरब रुपए रखने का फैसला। सूबों का कहना है विफाक हमसे फंड मांग रहा है और अपना तरक्याती बजट बढ़ा रहा है। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के खदोखाल सामने आ गए। नई बजट दस्तावेज के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 602 अरब, तवानाई के लिए 116 अरब, NHA और मवासलात के लिए 355 अरब 90 करोड़, आबी वसाइल 75 अरब 80 करोड़ और समाजी शोबे के लिए 180 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस। मनसूबाबंदी के लिए 54 अरब 60 करोड़, कोयटा कराची M25 के लिए 100 अरब, मोहम्मद डैम के लिए 26 अरब, रेलवे के ML1 मनसूबे के लिए 25 अरब, सिंध कोस्टल हाईवे के लिए 25 अरब रुपए रखे जाने की तैयारियां। विफाकी तालीम और हायर एजुकेशन का बजट 74 अरब 50 करोड़। विफाक का सेहत आमा के लिए तरक्याती बजट 22 अरब 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज। आइंदा माली साल में अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए तरक्याती बजट 63 अरब रुपए होगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुकदमा लड़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया है 180 दिन में NFC अपडेट होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था सूबे 180 दिन के अंदर कबायली अजला के मामले पर मुत्तफिक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सूबे मुत्तफिक ना हुए तो समरी सदारती ऑर्डर के लिए भेजूंगा। इजलास का अहवाल भी सामने आ गया। जराये का कहना है वज़ीर आला KP ने इजाफी टैक्स में विफाक के हिस्सा लेने के लिए बानी PTI से मुलाकात की शर्त लगा दी। कहा सब सूबे अपनी सियासी क़यादत से मंजूरी लेते हैं, हम भी इजाफी शेयर विफाक को देने के लिए बानी की मंजूरी चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बानी से मुलाकात के मुतालबे पर मुशावरत का वक्त मांग लिया। सूबों पर माली बोझ डालना विफाकी हुकूमत की नाकामी का एतराफ है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों का हिस्सा कम करना आईनी तौर पर मुमकिन नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है NFC अवार्ड के तहत सूबाई हिस्से में कमी गैर आईनी होगी। जो काम बराह रास्त नहीं हो सकता बिलवास्ता तरीके से भी नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला KP अवाम के वसाइल का अमीन और सूबाई मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर-ए-आज़म से मीटिंग अच्छी बात है। हम अपने सूबे के अवाम का हक मांग रहे हैं, चाहते हैं इस जद्दोजहद में मौलाना फजलुर रहमान भी हमारे साथ हों। महाजिर नशिस्तों का खात्मा मुमकिन नहीं, इससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने इस मामले पर फैसला दिया है। कश्मीर में सस्ती बिजली और आटे पर सब्सिडी फराहम की जा रही है। कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है। राना सनाउल्लाह ने कहा ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता कि महाजिरों को वोट के हक से महरूम किया जाए। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जहां तमाम लीडरशिप ने मुश्तरका फैसला किया। तमाम मुशावरत के बाद ही आजाद कश्मीर असम्बली ने करारदाद की तौसीक की। कोर्ट ने सानिया बल्दिया केस में सजाए मौत के मुजरिमों रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया को बरी कर दिया। 3 रुकनी बेंच ने अपीलें मंजूर की। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए। जुबैर चरिया का एतराफी बयान है, अब्दुल रहमान भोला का नहीं। अगर MQM के लिए भत्ता मांगा गया था तो फारूक सत्तार और दीगर की बरियत चैलेंज क्यों नहीं की गई? MQM पर लगाए गए इल्जामात में से एक भी साबित नहीं हुआ। बल्दिया टाउन केस के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का खैर मकदम कहते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा बेशतर इल्जामात लगाने वालों ने अदालत और मीडिया में अपने दावे वापस लिए। मुखालफीन ने MQM का तशख्खुस खराब करने के लिए हर दौर में इल्जामात लगाए। आज एक बार फिर अदालत से MQM का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। मुस्तफा कमाल ने कहा पहले दिन से इस बात के शवाहिद थे कि ये आग फैक्ट्री मालिकान की गलती से लगी। मैं ये कहता था कि ये आग MQM ने नहीं लगाई। फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। मैंने कराची, MQM और शोहदा का मुकदमा जीता है।
پاکستان کا سرحد پار دہشت گردوں کے خلاف مؤثر وار، فتنہ الخارج کے 26 دہشت گرد ہلاک، 4 مراکز تباہ۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد پاک افغان سرحدی علاقوں میں فتنہ الخارج کے ٹھکانوں منصوبہ سازوں کو نشانہ بنایا۔ تباہ شدہ اہداف میں تربیتی مرکز، اسلحہ ڈپو، محفوظ پناہ گاہیں شامل ہیں۔ اہداف کو انتہائی درستی اور احتیاط کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی شہریوں کا تحفظ اور قومی سلامتی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان سے دہشت گردی کے ناسور کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ بھارت کے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے میں تیزی سے اضافہ، برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق ایک سال کے دوران بھارت نے 10 نئے ایٹمی وار ہیڈز تیار کیے، جس سے اس کا مجموعی ایٹمی ذخیرہ 190 وار ہیڈز تک پہنچ گیا۔ بھارت نے ایٹمی میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھنے والی 2 نئی آبدوزیں اپنے بحری بیڑے میں شامل کی ہیں۔ بھارت کا ایٹمی ذخیرہ اب برطانیہ کے برابر پہنچ گیا۔ اس عرصے میں پاکستان کے جوہری ذخائر مستحکم رہے۔ مری ایکسپریس وے پر سیاحوں کی وین میں آتش زدگی، جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی، 13 زخمی، 4 کی حالت تشویشناک۔ ڈی پی او مری محمد رضا کے مطابق وین پہلے بے قابو ہو کر حفاظتی دیوار سے ٹکرائی، جس کے بعد فیول لیک ہوا اور آگ بھڑک اٹھی۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق حادثے کے شکار افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے جو ملتان سے مری جا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا حادثے میں جانی نقصان پر دکھ کا اظہار، لواحقین سے تعزیت، واقعے کی وجوہات کا تعین کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں سی ایم پنجاب کیو آر پینک بٹن کی تنصیب جاری، سی ٹی او لاہور نے رکشوں میں کیو آر پینک بٹن لگائے۔ سی ٹی او نے بتایا کہ بسوں، ویگنز، رکشوں اور ٹیکسیوں میں پینک بٹن نصب کیے جائیں گے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مسافر فوری پولیس اور سیف سٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مسافر کی لائیو لوکیشن، گاڑی کے ڈیٹا فوری طور پر پولیس کو موصول ہو جائے گا۔ جنگ کی متوفی طالبہ سے اجتماعی زیادتی ثابت نہیں ہوئی، ڈی ایچ کیو انتظامیہ کا کہنا ہے ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زیادتی یا تشدد کے ثبوت نہیں ملے۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ 17 سال کی لڑکی شوگر کی مریضہ اور 5 سال سے انسولین پر تھی۔ موت کی حتمی وجہ جاننے کے لیے نمونے فورینزک لیب لاہور بھجوا دیے۔ جنگ کے نجی اسپتال میں ملزمان لڑکی کو بے ہوشی کی حالت چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے، جس کے بعد دوران علاج لڑکی دم توڑ گئی۔ لڑکی کے والد کا الزام تھا کہ بیٹی کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ لڑکی کو اسپتال چھوڑ کر جانے والے 4 ملزمان زیر حراست ہیں۔ ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف قتل کیس میں پولیس حتمی چالان پیش کرنے میں تاحال ناکام، عبوری چالان عدالت میں جمع کرا دیا، 4 گواہ شامل۔ تفتیشی افسر کا کہنا ہے عبوری چالان کی خامیاں حتمی چالان میں دور کر دی جائیں گی۔ انمول پنکی کے مزید 7 قریبی ساتھیوں کے نام سامنے آ گئے، 2 خواتین بھی شامل۔ پولیس نے 7 ملزمان کو مفرور قرار دے دیا، نئی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ بتایا فیاض، عاقب، حمزہ، اعزاز، زید، صابرہ اور اینا کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف قتل کیس میں پولیس حتمی چالان پیش کرنے میں تاحال ناکام۔ عبوری چالان عدالت میں جمع کرا دیا، 4 گواہ شامل۔ کراچی میں دلہن کے ہاتھوں دولہا، شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل، اورنگی میں نوبیاتا دولہا حمزہ کی گھر سے پھندہ لگی لاش ملی۔ پولیس نے دلہن کو گرفتار کر لیا، ملزمہ دعا پولیس کانسٹیبل ہے۔ مقتول کا ولیمہ 18 جون کو طے تھا، مقدمے میں دعا اس کا سابق شوہر نامزد۔ سرجانی میں 18 سالہ لڑکی شوہر کے تشدد سے دم توڑ گئی۔ مقتولہ والدہ کے مطابق شہریار بٹ نے جہیز نہ دینے پر مصباح کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ مارچ میں دونوں نے پسند کی شادی کی تھی، بعد میں پتہ چلا شہریار کی چوتھی شادی تھی۔ کراچی میں این سی سی آئی کی کارروائی، گلستان جوہر بلاک 12 میں چھاپا، غیر قانونی کال سینٹر پکڑ لیا، بینک اکاؤنٹس اور کریڈٹ کارڈز ہیک کرنے میں ملوث 7 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس ریلیف کی تیاریاں، سالانہ 36 لاکھ روپے تک آمدن پر ٹیکس کی شرح میں کمی کا امکان، سالانہ 1 کروڑ یا اس سے زائد تنخواہ پر 10% سرچارج ختم کیا جا سکتا ہے۔ حتمی منظوری آئی ایم ایف سے لی جائے گی۔ انکم ٹیکس ریلیف کے لیے آئی ایم ایف سے 3 تجاویز بھی شیئر کی گئیں۔ سالانہ 12 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس شرح 3%،
24 لاکھ آمدن پر 5%، سالانہ 36 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 10% کی جا سکتی ہے۔ IMF نے درآمدی الیکٹرک وہیکل پر ٹیکس میں کمی کی مخالفت کر دی، سیلز ٹیکس 1 کے بجائے 25% کرنے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایندھن بچت کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد کمیٹی کا اجلاس، کفایت شعاری اقدامات کی مدت 13 جون سے بڑھا کر 30 جون تک کرنے کی سفارش، کریانہ اور گروسری سٹورز رات 10 بجے تک کھلے رکھنے کا فیصلہ، اسلام آباد میں مارکیٹوں کی بندش کے اوقات میں تبدیلی، بازار رات 9 بجے بند ہوں گے، گروسری سٹورز اور شادی ہالز کو رات 10 بجے، فوڈ آؤٹ لیٹس 11 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت، اسپتال، فارمیسیز، بیکریاں، تنور اور دودھ کی دکانیں پابندی سے مستثنی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں غضب کی گرمی، سبی، دادو، جیکب آباد میں پارہ 48 ڈگری تک پہنچا، لاہور میں 44 ڈگری کی گرمی 49 کی محسوس ہوئی، کراچی میں بھی موسم شدید گرم، پارہ 37 ڈگری لیکن شدت 49 سینٹی گریڈ تک محسوس کی گئی، پشاور میں درجہ حرارت 42، اسلام آباد میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کل سے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیش گوئی، پی ڈی ایم اے پختونخوا کے مطابق صوبے کے مختلف اضلاع میں تیز ہوائوں، گرج چمک اور وقفے وقفے سے بارش ہو سکتی ہے، تمام ضلع انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ پی سی بی نے ایشین گیمز 2026 کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا، میگا ایونٹ میں ٹیم کی قیادت صاحبزادہ فرحان کریں گے، عبدالصمد نائب کپتان ہوں گے، میچز 24 ستمبر سے جاپان کے شہر آئیچی میں شروع ہوں گے، عاقب جاوید، علی رضا، معاذ صداقت اور سعد مسعود پہلی بار پاکستان کے لیے T20 انٹرنیشنل کھیلنے کے منتظر ہیں۔ اور پاکستانی ٹیم نہیں تو کیا ہوا، فٹ بال تو پاکستانی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں استعمال ہونے والی ٹرائیونڈا سیالکوٹ میں تیار کی گئی ہے۔ فیکٹری کے سی ای او خواجہ مسعود نے ARY نیوز کو بتایا کہ بال تیار کرنے میں 2 سے 3 سال کی ریسرچ ہوتی ہے، پاکستان اس ریسرچ کا حصہ تھا، میگا ایونٹ کی فٹ بال تیار کرنے کا اعزاز سیالکوٹ کے حصے میں آیا۔